صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حضرت محترم، جس موضوع پر بات چل رہی تھی انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں میں عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا درود پاک کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں اور سنیں۔ میں اس پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ اگر پوری زندگی آپ درود پاک پڑھتے رہیں، ہمیشہ ہر لمحہ ہر گھڑی پڑھتے رہیں، تو یہ یقین مانیے جو میں نے بزرگوں کو پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہم نے پڑھے ہیں، تو ایک تو صورت یہ ہوگی کہ اگر پوری زندگی آپ درود پاک پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو یہ یقین رکھیں کہ کسی نہ کسی رات میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بالکل پکی بات ہے، یہ بالکل پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تڑپتے رہے اور روتے رہے اور اگر ایسا نہ ہوا، بائی چانس ایسا نہ ہوا، تو قبر شریف میں جب دیدار ہوگا نا تو وہ پہلے ہی پہچان لیں گے کہ یہ وہی ہے جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا تھا۔ کیونکہ سرکار فرماتے ہیں نا کہ میں درود پاک جو پڑھتا ہے اس کے چہرے کو پہچانتا، اعرفہم لفظ ہے نا حدیث میں، انی اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں اور ہر اس چہرے کو پہچانتا ہوں، ہر اس چہرے کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہاں پہ ہیں اور کہیں پہ امریکہ وغیرہ میں کوئی ایسا تھا، آپ لوگوں میں سے کوئی تھا یا کسی دوسرے دیش میں کام کرنے سعودی دبئی گیا اور وہ وہاں تھا، اور پھر میں روڈ پہ جا رہا ہوں اور آپ سامنے سے آ رہے ہوں، تو یہاں پہچان ہماری تو ہے نا۔ تو آپ جیسے دیکھو گے کیا گئے امام صاحب آپ یہاں پہ، آپ وہی نا مدینہ مسجد والے، میں کہوں گا ہاں، یہ ہے عارفہم کا معنی، کہ میں ان چہروں کو پہچانتا ہوں۔ اب آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پہچان نہیں بنانا چاہتے تو پھر وہ آپ کی مرضی اپنی ہے۔ کہ میں ذکر رہا تھا پچھلے دو تین روایت اور سنا دوں، اس لیے اس پر زور دیتا ہوں۔ میں ایک روایت میں سناتا ہوں آپ کو، یہ امام اہل سنت کی بڑی عظیم کتاب ہے، الامن والعلا، بہت عظیم کتاب ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دافع بلا والوبا سرکار ہیں کہ نہیں، صرف اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے جو ہے 250 سے 300 احادیث سے صرف اسی ایک مسئلے پر حوالہ دے دیا ہے۔ یہ پوری کتاب آپ نے لکھ دی ہے۔ میں نے اس جمعہ میں کہا تھا نہیں کہ جو لوگ پڑھتے نہیں اعلیٰ حضرت کو، صرف ایسے کسی سے سنے نیگیٹو باتیں اور آگے فارورڈ کر دیا۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں، کبھی پڑھ کے دیکھیں امام اہل سنت کو، صرف سرکار دافع بلا والوبا، یعنی بلاؤں کو دفع کرنے والے، وباؤں کو ہٹانے والے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اعتراض تھا آپ کے دور میں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ پوری کتاب صرف اسی ایک مسئلے پر لکھ دی، اور پھر حوالوں کا بالکل انبار ہے کہ اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے دل و دماغ روشن ہو جائے۔ تو اسی میں سے میں ایک روایت، چونکہ میرے مطالعے میں امام اہل سنت کی بہت ساری کتابیں رہتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تعلق قائم کر لیں اور اپنا لگاؤ پیدا کر لیں۔ وہ روایت سنیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، ان کی باتیں ٹالتا نہیں۔ اب ان سے اگر اپنا تعلق ہو گیا، پہچان ہو گئی، سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ رَبِّی اسْتَشَارَنِی فِی اُمَّتِی مَاذَا أَفْعَلُ بِہِم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مشورہ کیا۔ اب آپ قربان جائیں اس محبت پر، یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے، میرے مولا نے، میرے رب نے مجھ سے مشورہ کیا، کس مسئلے میں؟ میری امت کے مسئلے میں، کہ محبوب آپ بتائیں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب سے مشورہ کیا۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے پوچھا محبوب بتا کہ جو تیری امت ہے
تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ مَا شِئْتَ یا ربی ہم خلقک و عبادک، تو میں نے عرض کیا ہے میرے مولا جو تو چاہے وہ تیری مخلوق تیرے بندے ہیں، تو تیری جو مرضی ہو کر، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اور تو رب ہو کے مجھ سے مشورہ کر رہا ہے میری امتیوں کے بارے میں، تو خالق ہے، مالک ہے، تیرے بندے تو جیسا چاہ کر۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں فَأَسْتَعْشَرَنِي ثَانِيَةً، پھر اللہ نے کہا محبوب نہیں تو بتا کیا کروں میں۔ اب یہ تو مطلب آپ کبھی غور کریں نا، محبوب تو بتا نا، ہاں پیدا تو میں نے کیا ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، بندے میرے ہیں، مگر محبوبہ تو بتا کہ تیرے بندوں کے ساتھ میں کیا کروں۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ غمگین ہو گئے اپنی امت کو لے کر کے، ٹھیک ہے، سرکار کو ہماری بڑی فکر ہے، بڑی فکر ہے، ایک ہم ہیں کہ ہمیں پاس وفا کچھ بھی نہیں، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اتنا پیار کون کرتا ہے کسی سے؟ تو سرکار علیہ السلام میرے غمگین ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور پوچھا کہ میرے محبوب سے پوچھو کہ غم کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے نا، ساری چیزیں جانتا ہے، مگر وہ چاہتا محبوب بولیں، اگر محبوب نہ بولے ہوتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ تو محبوب سے پوچھو کہ کیا بات ہے، کیوں غمگین ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں، آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کر لیں کہ اگر محبوب ایک لمحہ غمگین ہو جائے تو اللہ جبریل کو بھیج دیتا ہے، اتنی محبت ہے اپنے محبوب سے۔ تو آیا حضرت جبریل آئے اور پوچھا کہ اللہ فرماتا محبوب آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام رو رہے تھے اور فرمایا میری امت، ایک آپ ہیں اور ایک وہ ہیں، کہا میری امت۔ تو حضرت جبریل گئے، عرض کیا مولا وہ کہتے ہیں کہ میری امت۔ تو اللہ نے فرمایا جا کے محبوب سے کہہ دو کہ میں نے آپ کی وجہ سے آپ کی آدھی امت کو بخش دیا، جا کے ان کو بتا دیں۔ تو حضرت جبریل آئے، اب اس پہ تو خوش ہو جانا چاہیے سرکار، مگر نہیں، پھر سرکار مزید رونے لگ گئے۔ تو کہا اب کیا بات ہے؟ کہا مولا میری امت آدھی تو چلی گئی، پر آدھی کا کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی پر یہ شان نزول ہے کہ اے محبوب اب غم نہ کریں اپنی امت کے تعلق سے، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس جملے پہ غور کریں کہ ہم اتنا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ ہم اتنا کر دیں گے کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، مگر چونکہ محبوب غم زدہ تھا، محبوب غم میں تھے، بات ان کی تھی، ان کو خوش کرنا تھا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنی تھی، تو کہا محبوب ہم اتنا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَسْتَعْشَرَنِي الثَّانِيَةَ، تو اللہ نے دوبارہ مشورہ کیا کہ محبوب آپ بتائیں کہ آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں۔ فَقُلْتُ لَهُ كَذَلِكَ، تو میں نے پھر ویسے ہی بات کی کہ مولا تو پیدا کرنے والا خالق مالک ہے، تیری مرضی، جیسا تو چاہ ویسا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روتے تھے، میں سمجھاتا ہوں، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ چاہے وہ شب معراج ہو یا پیدا ہو رہے ہوں، ہماری اولادیں روتے ہوئے پیدا ہوتی ہیں، مگر میرے آقا کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو کہتے ہیں رب حبلی امت، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ آپ صرف ان کا پیار اگر یاد کر لینا اور ایک تھوڑی سی بھی لگاؤ اگر گنبد خضرا سے ہے، مدینہ پاک سے ہے، تو یقین مانیں کہ پھر ہمیشہ زبان ان کے ذکر سے تر رہے ہیں۔ شب معراج گئے تو رب حبلی امتی، جب قبر شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، قبر شریف میں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مقدسہ ہل رہے تھے، تو صحابی فرماتے ہیں میں نے کان لگایا، حد ہو گئی محبت کی، کہتے ہیں میں نے کان لگایا کہ دیکھو سرکار آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو قبر شریف میں جب سرکار کو لٹایا جا رہا تھا تو سرکار کے لبہائے مقدس ہل رہے تھے، کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا۔ قبر میں جب آپ تنہا جاؤ گے نا تو میرے آقا نے یہ گوارا نہ کیا کہ میری امت کا کوئی فرد میرا چاہنے والا قبر میں تنہا رہے، اس کو وحشت ہو، گھبراہٹ ہو، میرے آقا فرماتے ہیں وہاں بھی میں تیرے لیے آ جاؤں۔ جو نبی اتنا پیار کرتا ہو، آپ کو درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو پھر جب دوبارہ کہو تو پھر سرکار فرماتے ہیں فاستشارنی الثالثہ، اللہ نے تیسری مرتبہ مجھ سے پوچھا، نہیں محبوب تو ہی بتا۔ میں تو صرف حدیث جب پڑھتا ہوں نا تو میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، آج رات کی بات ہے، ممبر پہ ہوں، میں رو رہا تھا، میں پڑھا نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پوچھتا محبوب تو بتا، تو پھر کتنا پیار ہوگا۔ پھر کہا نہیں تو پیدا کیا ہے، تو سمجھ، تو جان، تو کہا نہیں تو بتا۔ تو جب تبارہ سرکار نے فرمایا تبارہ مجھ سے پوچھا تو پھر میں نے وہی کہا کہ مولا تو جیسا بہتر کر۔ فقال تعالی انی لن اخزیک فی امتک یا احمد۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر تبارہ جب میں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب بے شک میں ہرگز تجھے تیری امت کے معاملے میں رسوا نہیں کروں گا۔ اب وہ روایت مکمل کر دوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگ لو، تم بولو تم، کہو مولا جو تو بہتر۔ تو کہا کہ ہر نبی کو میں نے ایک دعا دی تھی کہ جو وہ مانگے میں قبول کر لیتا ہوں، ساری دعائیں قبول کرتا ہوں، مگر ایک خاص دعا میری طرف سے ہوتی تھی، تو آپ مانگ لیں، اگر آپ کہیں تو آپ کی آدھی امت بخش دوں، اور اگر آپ کہیں تو شفاعت کا اختیار آپ کو دے دوں۔ یہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اشکال ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں ملا ہے، محشر میں ملے گا، کہ آپ نے یا تو احادیث طیبات پڑھے نہیں ہیں۔ آج یوٹیوب پہ میں تو کچھ بچے مجھے بھیجنے لگ گئے تو میں تھوڑا سننے لگ گیا، ورنہ ان چیزوں سے تو میں بہت دور تھا، سوشل میڈیا سے، تو کچھ بیانات کچھ لوگوں کے مجھے بھیجتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ اس طرح کے بیانات یقین مانے کہ مطلب نہ ان کو کچھ آگے احادیث کے تشریحات پتہ ہیں، نہ پیچھے کچھ پتہ ہے، سیاق و سباق کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر وہ حدیث نمبر بتائیں گے، بخاری میں حدیث نمبر یہ ہے، بس وہ ترجمہ کر دیے، اس کے آگے پیچھے ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سننے والے کو لگتا ہے یار یہ بہت قابل عالم ہے، یہ تو بہت بڑا ماہر آدمی علم حدیث کا۔ میں ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے یہ بات عرض کرتا ہوں، میں نے بہت سارے جو مجھے بھیجے گئے، جیسے اس میں ایک انجینئر کر کے بہت سارے ایسے ہیں، آپ کبھی بھی 1 گھنٹے سوا گھنٹے کے جو ان کی اسپیچ ہوتے ہیں، آپ کو یقین کریں آپ کہ آپ لے آئیں میرے پاس، آپ کو جو بہتر لگتا ہے کہ یہ بہت بیسٹ بیان ہے، اس نے حدیث قرآن کی اتنے حوالے دے دیے ہیں، کم سے کم 10 غلطیاں میں نہ نکال دوں آپ کے سامنے کہ یہ روایت غلط پڑھ رہا ہے، یہ حدیث ایسی ہے پیش اس طرح کر رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ تو چرب زبان لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ لوگ چرب زبانی، ایک فن ہوتا ہے، تقریر کرنا ایک فن ہوتا ہے، تو ہر تقریر کرنے والا یا کوئی جو اسپیچ دے رہا ہے، آپ غلطی کہاں کر رہے ہو معلوم ہے؟ آپ جو ہے انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر سے دین سیکھ رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہر کوئی ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کوئی میڈیسین دیتا ہے تو کوئی سرجن ہوتا ہے، الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے، مگر ڈاکٹر دونوں کو بولتے ہیں، مگر فیلڈ سب کی الگ الگ ہوتی ہے نا، فن سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو بڑا ماہر ہوگا۔ میں تو ابھی پرسوں رات میں ایک صاحب نے بھیجا تو میں سن رہا تھا، رفع الیدین پہ ایک صاحب اسپیچ دے رہے تھے اور بخاری کی روایت اور یہ ساری پیش کر رہے تھے، میں تو حیران تھا۔ ہم کیا بتائیں آپ کو، میں صرف اتنا سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ تقریر ایک فن ہے۔ آپ میں سے کوئی نوجوان اسکول کالج پڑھا ہوا ہے، 10 حدیثیں ایک ہفتہ رٹ لے،
समझा रहा हूँ मसला, 10 हदीसें रट ले। और वो आया और आधा घंटा बैठा यूट्यूब पे, और वो चूंकि एक हफ्ता पूरा मेहनत किया है, 10 हदीस रटा है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर ये, सफ़ा नंबर ये हदीस पाक। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर ये, सफ़ा नंबर ये हदीस पाक। आपको जो सुनने वाले रहेंगे, जो फॉलोवर रहेंगे, वो तो उनको लगेगा कि यार ये तो बड़ा काबिल आदमी है, देखिए ये सफ़ा नंबर भी बता रहा है, हदीस नंबर भी बता रहा है, रावी बता रहा है। इल्म होता है, आप नहीं जानते हैं, तो उस फन में आप हैं ही नहीं। आप कभी आप आइए, आपको लगता है ना कि मतलब ये बड़ा इजी और बड़ा आसान है, कोई भी ऐसे कर, इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। हाँ, ये तुम एहसान मानो इमाम अहले सुन्नत सैयद सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला जिन्होंने आकर के हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये ज़हनों में बहुत से इश्कालात आ जाते हैं। साथ तो कहने लगे बाबा से शई कोई नहीं, साथ वही स्पीच में बाबा कोई होता ही नहीं है, बाबा बाबा कुछ नहीं है। याद रखें, बगैर बाबा के कदम नहीं चल पाओगे आप। हम जिनको औलिया कराम कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, अब ये नई जनरेशन ना एक लफ्ज बोल रही है बाबा, ये बाबे वाले हैं, ये बाबे वाले हैं। अब जिनको तुम बाबे कह रहे हो ना, हम उनको क्या कहते हैं मालूम है? उनको मुहद्दिस कहते हैं, उनको फकीह कहते हैं, उनको अल्लाह का वली कहते हैं। हमारी ये इस्तिलाह है। और आपकी नजर में एक वर्ड है, ये नई इजाद जो है, बाबे। इमाम बुखारी भी बाबे हैं, इमाम मुस्लिम भी बाबे हैं, इमाम अबू दाऊद ये बाबे, इमाम शाफी। आपकी इस्तिलाह के मुताबिक, हमारे यहाँ तो मुहद्दिस हैं, फकीह हैं, वली कहते हैं, हम ये सब अल्फाज बोलते हैं। जो ये एक ही नारा लगाते ना, बाबे देश है कोई नहीं। अरे बाबे नहीं होते तो आपका वजूद नहीं होता, आपके बाबे थे तब आप आए हो। आप कहते हो बाबे तो है कोई नहीं। अगर बाबे नहीं होते तो बुखारी हम तक कैसे आती, बाबे नहीं होते तो मुस्लिम हम तक कैसे आती, बाबे नहीं होते तो कुरान मुकद्दस जमा कौन करता। आप कैसे कैसे अल्फाज बोले जा रहे हैं, आप खुश हो रहे यार ये देखो इसने ये कह दिया। तो मैं कर रहा था कि इश्काल होता है ज़हनों में कि ये देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बुखारी शरीफ में 3 जगह ये हदीस आई है। एक सहाबी आया, क्योंकि एक इल्मी बात है, क्योंकि मौजू पर मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, तो 12 मिनट बचा है, कुछ समझा दूँ आपको। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए सबसे अफजल अमल कौन सा है? सरकार सलाम ने फरमाया कि नमाज है। अब ये हदीस किसमें है? बुखारी शरीफ। फिर एक मजलिस थी, उसमें एक सहाबी ने पूछा सबसे अफजल अमल कौन सा? ने फरमाया जिहाद। फिर उसी बुखारी में तीसरी मजलिस का तस्करा है। सहाबी ने आके उन्होंने पूछा कि सरकार सबसे अफजल अमल कौन सा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप की खिदमत। अब आप बताएं क्या करेंगे? बुखारी में 3 हदीस। सवाल एक है, जवाब 3 तरह का। किसी को कहा कि नमाज है, किसी को कहा जिहाद है, किसी को कहा माँ बाप की खिदमत है। अब आप लोगों में से जो रट लो तो लड़ जाओ कि नहीं 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 मतलब नमाज है, सामने वाला कह रहे नहीं 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 माँ बाप की खिदमत करें। हदीस का मतलब आपकी बात करना पे सामने वाले की कल की हालत भी देख, सरकार हालात सिचुएशन देखते थे। तो जो सहाबी पहले आए ना, तो वो नमाज में सुस्ती करते थे, तो सरकार ने कल्बी हालत देखी तो फरमाया कि सबसे अफजल अमल नमाज है। रगबत दिला दी उनको। दूसरे आए तो माँ बाप की खिदमत में थोड़ी कोताही थी, तो कहा कि नहीं माँ बाप की खिदमत है। अब आप एक हदीस ले करके रटते रहो आप। इसीलिए मैंने कहा युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। कुरान मुकद्दस वो किताब है कि बहुत सारे लोग कुरान पढ़ने वाले वो दीन से हट जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। युदिल्लु बिही कसीरों, अब बहुत सारे लोग कुरान पढ़ेंगे मगर हट जाएंगे कुरान पढ़ करके भी। बहुत मुश्किल दौर से हम और आप गुजर रहे हैं। इस पर 1-2 रिवायत मैं सुना देता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है
آپ جو حالات بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ یار حالات یہ ہیں، امام صاحب امام پہ گفتگو کر رہے ہیں، بھائی میرے لیے سب سے اہم یہی ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں. ہاں میرے لیے سب سے اہم یہی ہے. ہاں جو حالات ہیں، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اور اس حدیث کے بارے میں بتا دوں. وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین. امام بخاری امام مسلم کے شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، اس کی ساری سندیں صحیح ہیں. حدیث سنیں آپ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک دور ایسا بھی آئے گا لوگوں پر، یجتمعون ویصلون فی المساجد، کہ مسجدوں میں اجتماع ہوگا. آپ یوٹیوب پہ کس کو سنتے ہیں؟ یہ جو قرآن میں منع ہے نا کہ ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، یہ مولوی صاحب نے حکم نہیں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. بعض لوگ کہتے ہیں یار مولانا صاحب ایسا کرتے ہیں. نہیں، سرکار کا حکم ہے. ابو داؤد شریف پڑھیں کہ اگر وہ بیمار پڑے تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ. ٹھیک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. مولانا صاحب تو وہ نقل کر دیتے ہیں بس. اب اگر آپ کو چڑ ہے نا تو مولانا صاحب سے نہیں، ادھر جائیے آپ، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. تو فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ یجتمعون، اجتماع ہوگا، جمع غفیر ہوگا، ویصلون فی المساجد. کہاں پہ؟ مسجد میں اجتماع ہوگا. پورا لاکھوں کا مجمع ہوگا، ہزاروں کا مجمع ہوگا. کوئی یوٹیوبر ہوگا، اس کے لاکھوں فالوور ہوں گے. ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے. وہ روایت آپ کبھی پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے لاکھوں ہزاروں جو ہے وہ دعات میں سے ہوگا، دعوت دینے والوں میں سے ہوگا، اور اس کو فالو کریں گے، اس کے نقش قدم پر چلیں گے. مگر وہ شخص جو پہلا ہوگا نا وہ گمراہ ہوگا. وہ گمراہ ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جتنے فالوور ہوں گے سب کے سب گمراہ ہوں. اس لیے ہر کسی کو نہیں سنو، یہ اس لیے منع ہے. تو اجتماع ہوگا اور کثرت کے ساتھ مسجد میں لوگ بھرے رہیں گے نماز کے لیے. فی المساجد، مسجدوں میں کثرت کے ساتھ نمازی ہوں گے. مگر لفظ سنیں حدیث کے، یہ میرے نہیں ہیں، حدیث پاک سنیں. پھر آقا فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ مُؤْمِنٌ، مگر اس بھرے اجتماع میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. اب آپ بتاؤ پھر ایمان نہ بچایا جائے تو کیا کیا جائے؟ ایمان پر گفتگو نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو. وہ آپ تو مجھے 15 سال سے جانتے ہیں، 16 سال سے، کہ جب میں کوئی بات پر جب تحقیق کرنے لگتا ہوں تو میں ایک ایک بات پر تقریباً میں اپنی بات کرتا ہوں 400 کتابیں پڑھتا ہوں. 400 یہ گننے میں بہت آسان ہے، 1 2 3، مگر وہ ذخیرہ کتنا ہوتا ہے ایک چیز کو ڈھونڈنے کے لیے، پھر مجھے مہینوں 2 مہینے لگتے ہیں. تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس میں کوئی مومن نہیں ہوگا. اور پھر ایک جگہ سرکار فرماتے ہیں کہ یمسہ رجل، مسلم شریف کی روایت ہے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. یہ صحیح مسلم ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ بندہ صبح میں مومن ہے، شام میں کافر ہو جائے گا. اب بتائیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں؟ وہ ہے ایمان. ایمان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حالات ہوتے ہیں اور ایسے ماحول میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے. تو آپ ایسے لوگوں سے جڑیں جو اس فن کے ماہر ہوں. اب آپ میڈیکل پہ جائیں گے اور کہیں گے کہ آدھا کلو قیمہ دے دو، اور قیمے والے کی دکان پہ، گوشت والے کی دکان پہ جا کے کہہ رہے کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، مجھے دوا دے دو. آپ کا یہ حال ہے. تو آپ تو یہ کر رہے ہو. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب. ابھی بھی یہ اشکال ذہنوں میں ہے، اس پر انشاءاللہ میں پوری گفتگو کر دوں گا کسی دن، اور 20-25 احادیث طیبات کے حوالے میں دے دوں گا تاکہ ذہن کھل جائے. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب دعا دیتا ہوں اور آپ کہہ دیجئے مجھ سے، اور یا تو کہیے کہ آدھی امت بخش دوں، اور یا تو اذن شفاعت دے دوں آپ کو کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں. تو سرکار علیہ السلام کو جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں آدھی امت میں نے کہہ دیا بخش دیے گئے یا بخش دے تو آدھی تو چھوٹ گئی.
اب محشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور کسی نے آواز دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، تو اب تو اختیار سرکار استعمال کر چکے اپنا کہ بھئی آدھی امت بخش دی گئی، تو اب وہاں آواز دے گا تو سرکار تو جا نہیں پائیں گے کیونکہ آدھا مسئلہ تو حل ہو چکا پہلے ہی۔ تو سرکار نے عرض کیا مولا یہ نہیں چاہیے مجھے کہ آدھی امت بخش دے، مجھے اختیار شفاعت عطا فرما دے تاکہ جس کو میں چاہوں اس کو لے کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اذن شفاعت اور اختیار شفاعت، اس پر ایک روایت مجھے یاد آئی، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو سرکار نے فرمایا اتنے ہزار لوگوں کی بخشش ہو گئی۔ تو ایک صحابی تھے تو انہوں نے کہا سرکار مجھے بھی شامل فرما لیں۔ اب جو اشکال آتا ہے نا کہ نہیں اختیار شفاعت نہیں ملی، محشر میں ملے گی، نہیں بھائی اختیار شفاعت مل چکی ہے، مل چکی ہے، وہاں تو یہ ہوگا محبوبہ اب شروع کریں، اب شروع کریں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ قیامت مخلوق ہے نا، قیامت مخلوق ہے نا، تو ہر مخلوق محبوب سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں، مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ چرند پرند مخلوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں شرکش انسان، یاد رکھیں حدیث پاک، سرکش انسان اور جنات چھوڑ کے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ہر کوئی پہچانتا ہے، میری شان ہر کوئی جانتا ہے۔ تو جو حضور کو نہ پہچانے سمجھ جاؤ سرکار نے فرمایا یہ سرکش آدمی ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے۔ سرکار کا تو حال یہ تھا، بات آئی نا، میں نے بتایا نا یہ میرا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، پسندیدہ۔ امام احمد بن حنبل وہ حدیث لائیں، ایک اعرابی صحابی آئے، سرکار بیٹھے تو سرکار نے فرمایا، سرکار سے عرض کیا کہ آقا میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، تو سرکار چلیں۔ تو صحابہ نے منع کیا، سرکار نہ جائیں، وہ پاگل اونٹ ہے۔ سرکار مسکرائے، کہا چلنے دو مجھے۔ گئے، سرکار ایک باغ تھا اس میں تشریف لے، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، باغ میں جب تشریف لے گئے اونٹ کھڑا ہوا، اس نے سرکار کو دیکھا نا، وہیں سے روتا ہوا، بلکتا ہوا۔ آپ اور ہم دعویٰ کیے بیٹھے ہیں کہ سرکار سے پیار کرتے ہیں، مگر درود پڑھتے ہوئے کبھی آپ کی آنکھیں بھیگتی ہیں؟ نعت رسول پڑھتے ہوئے کبھی رونا آتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ مصلی پہ بیٹھیں؟ یاد رکھیں علم جو ہے نا، علم آپ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہو، سنتے ہو نا، علم سوال لاتا ہے، علم جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے، علم جو ہے طرح طرح کے خیالات لاتا ہے، محبت آنکھیں بند کرا دیتی ہے، زبان خاموش کرا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے ذریعے نہ جانے، حضور کو محبت کے ذریعے مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کے ذریعے مانے۔ میرے امام نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ضرورت ہے، علم کی نہیں۔ علم آپ کتنا حاصل کر لو گے کہ ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، تو ان کو سمجھ پاؤ گے آپ اپنے علم سے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ سرکار میں آپ کو جان گیا، کہتے ہیں لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو آپ کیسے جانیں گے؟ تو حضور کو جانے نہیں، مانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، دن رات ان کی محبت میں گم رہے۔ بس آخری کو بات مکمل کر دوں تو سرکار نے فرمایا اتنے ہزار بخش دیے گئے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، خلیفہ دوئم بھی بیٹھے تھے۔ تو خلیفہ دوئم نے عرض کیا اوزدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار بڑھا دیجئے۔ سرکار نے کہا نا، مٹھی باندھی، سرکار نے مٹھی باندھی، ڈال دیا، کہا لو بڑھا دیا، لو بڑھا دیا۔ دعا کریں کہ اس مٹھی میں ہم لوگ بھی رہیں۔ تو کہا لو بڑھا دیا۔ پھر صحابی تھے، اب وہ عقیدہ رکھو گے کہ آج کا رکھو گے؟ وہ سامنے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں زد نہ بڑھا دیں آپ۔ پھر سرکار نے مٹھی باندھی، ڈال دیا۔
تو کہا زدنا یا رسول اللہ، تھوڑا اور بڑھا دیں آپ. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوہنی ماری. کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ مٹھی میں پوری کائنات آ گئی ہے؟ انہوں نے مٹھی باندھی تو کل کائنات ان کی مٹھی میں ہے. اب کس کو کیا پتا کتنا بخش دیے گئے، کتنا بخش دیے گئے. اس لیے میں آخری نصیحت کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، ان کی محبت میں رویا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، دن رات ان کی محبت میں مگن رہا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ان کی محبت میں موت عطا فرمائے، اور ان کی محبت میں ہمیں پھر دوبارہ اٹھائے. وما علینا الا البلاغ.